مسلسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے۔ کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا ایک دو دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ حیض کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں، دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں، پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف۔ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی، اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے، اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے۔ اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے، 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا، تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا۔ لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا، تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر
یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے، لہذا 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے حکام اسلام تو آپ کو طہارت کے حکام بھی بتاتا ہے نا، تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائے جائیں گے یہ حیض و نفاس کے شرعی حکام کیا ہیں. تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. یہ چیز شرعی حکام ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو. ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں. دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے. تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے. تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں. اور بہشتی زیور رکھ لیں، تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں. پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں. لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا. میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے. تو اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا یا کیا حکم ہوگا؟ مریم صاحبہ کراچی سے. دیکھیں لیکیوریا میں اگر اتنی تھوڑی سی 1-2 قطرے شلوار پہ لگے ہیں، 1-2 قطرے، تو وہ تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے. کم سے کم 1 درہم کے بقدر، یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے نا اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے. تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ کا غالب گمان لگائیں کہ یار کہاں گندگی لگی ہوگی، تو وہ پلو پکڑ کے نلکے کے نیچے اتنا دھو کے رگڑ دیا جائے. تو بس پھر وہم نہ کیا جائے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی، جب آپ نے دھونے کے لیے گئے اس کو واش روم میں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں لگی ہے، تو اندازے سے بھی دھو لیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا. اسپیسیفک وہ جگہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ. تو ایک غالب گمان، ایک اندازہ لگائیں کہ یہاں شلوار میں ناپاکی لگی ہوگی. اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی سے ایسے کر کے نلکا پہ پانی بہایا اور تھوڑا رگڑ کے نچوڑ دیا، تو بہانے سے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے پانی بہانے سے. کوئی موٹی توند والا کوئی بندہ دکھانے کی ضرورت تھی نہ، یہ کہنے کی ضرورت تھی یہ بکروں کا قبرستان. اتنے کون مولوی بکرے کھا لیتا ہے کہ وہ بکروں کا قبرستان کہا جائے اس کے پیٹ کو؟ اور ویسے بھی گوشت کھانے سے پیٹ تو اور وزن جو بڑھتا ہے یہ تو روٹی چاول کھانے سے بڑھتا ہے. آپ ڈاکٹروں سے پوچھو گوشت کھانے سے ویٹ تھوڑی بڑھتا ہے. تو یہ مثال ہر لحاظ سے کیا تھی؟ غلط. لیکن بھرم میں لینے کے لیے تاکہ بقرعید کا لوگوں کے دماغ میں ایک غلط کانسیپٹ بیٹھے، تو یہ بھرم بازیوں کے لیے. ورنہ دلائل سے آپ بات ریکارڈ کروا دیتے، یار یہ لاکھوں جانور بغیر وجہ کے کٹ رہے ہیں، یہ جانوروں پہ ظلم ہے، ہم اس کا جواب ریکارڈ کروا دیتے. تو یہ جتنے باطل لوگ ہیں نا یہ تمسخر والے لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں. انسان کی نیچر ہے جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا تو جس کا مذاق اڑ رہا ہے اس کی ویلیو آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. جب ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے. ایسے ایسے مجرم، ایک جنہوں نے حضرت حمزہ کو آپ کے سگے چچا کو قتل کیا ان کو آپ نے معاف کر دیا. لیکن جو نبی کی حجو کرتا تھا نا، اعتراض کرتا تھا، اس کو بھی معاف کیا ہے. بھائی سارے مشرکین اعتراض کرتے تھے، کوئی آپ کو جادوگر کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں منسوخ کیوں ہو رہی ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں کہا. لیکن جس نے حجو کی نا، حجو کہتے ہیں شاعری میں کسی کا انسلٹ کرنا، ایسے الفاظ اس کے لیے استعمال کرنا جو بہت ہی نازیبا ہوں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا. ان کے بارے میں حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو. اگرچہ بعد میں کچھ پکڑے گئے تو ان کو بھی ان بعض میں کو معاف کیا ہے، لیکن جن کو بھی آپ نے قتل کیا ہے نا ان میں اکثریت وہ تھی جو شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتے تھے. کیوں؟ آپ اگر اپنی حجو کرنے کی اجازت دے دیتے ہو نا لوگوں کو اپنا مذاق اڑوانے کی، تو پھر آپ کی بات کی ویلیو ختم ہو جاتی. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو
مذہبی طبقے سے اختلاف ضرور کرو، علماء کا مذاق نہ بناؤ، مذاق نہ اڑاؤ. اس سے علماء کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ختم ہوئی تو سمجھ لو اسلام کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ختم ہوئی. ہم کیوں اتنا کہتے ہیں بھائی قرآن کا احترام کرو، حدیث کا احترام کرو؟ کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ کے دل سے قرآن کا احترام نہیں، ابھی تو بدعملی ہے، لیکن اس بدعملی سے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. آپ نے قرآن کا احترام کرنا اگر چھوڑ دیا، اب پھر آپ کو کبھی بھی عمل کی توفیق نہیں ملے گی. آپ قرآن کی آیتوں کا خدا نخواستہ مذاق اڑانا شروع کر دیں، ابے یہ کیا لکھا ہوا ہے، ابے یہ کیا لکھا ہوا ہے، ابے یہ کیا ہے، ابے یہ کیا ہے، پھر قرآن آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا، آپ پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا. اس لیے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. تعظیم تو شاعر اللہ میں علماء بھی داخل ہیں، شاعر اللہ میں بیت اللہ بھی داخل ہے، بیت اللہ کی بھی ہمیں تعظیم کا حکم ہے، شاعر اللہ میں قرآن بھی داخل ہے. اس کی توہین کرنا، ایسے تکیہ بنا کے اس کے اوپر سر رکھ کے سو جانا یا ایسے ہی اٹھا کے یوں کر کے پھینک دینا، یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. اس سے آپ کے دل سے قرآن کی ویلیو ختم. عیسائی بائبل کا احترام نہیں کرتے، تبھی آپ دیکھو وہ بائبل پر عمل بھی نہیں ہے ان کا. میں نے دیکھا ہے پادریوں کو وہ احترام نہیں کر رہے ہوتے بائبل کا. تو یہاں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، یہ مولویوں کا شادیاں کرتے ہیں، ٹھرکی ہوتے ہیں، ٹھرکی. اور بھائی جو ٹھرکی ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے. آپ کو میں ملک کے بڑے بڑے مشہور ٹھرکیوں کے نام بتاؤں جن کو آپ بھی جانتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ کو شادی نظر نہیں آئے گی. تو یہ شادیاں کرتے ہیں، ابے یہ کم عمر بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں، ایسی باتیں. اور جو ٹھرکی ہوتے ہیں وہ کم عمر بچیوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں جا کے. اور میں آپ کو بتا دوں، آپ کو کوئی عالم بزرگ نظر آئے نا جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے، تو آپ جب اس کی انکوائری میں جاؤ گے پتہ چلے کہ اس بچی نے اس سے شادی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکثر جگہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کم عمر نے اس سے بڑی عمر سے شادی کی ہے. یہ چیز ہمارے لبرل لوگوں میں ان کو کوئی اتنی ویلیو نہیں دے رہا ہوتا نا کہ بڑی عمر میں کوئی ان سے شادی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ علماء کو یہ لوگ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک خوبی کی بات ہے نا کہ وہ بھی اس پر اعتماد کر رہی ہے، بھائی یہ اگرچہ عمر میں زیادہ ہے لیکن یہ مجھے شوہر والی محبت بھی دے دے گا اور جوان شوہر والی محبت دے دے گا. تو ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے. تو یہ تو جو ٹھرکی ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں، ان کی صحت ہوتی ہے. ٹھرکی تو تھوڑے دنوں میں ویسے ہی بیچارہ دواؤں پہ آ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. تو علماء کے خلاف آپ اگر اپنے باپ کے خلاف سننا شروع کر دو گے لوگوں سے، آپ کے دل میں اپنے باپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. آپ ماں کے خلاف سننا شروع کر دو گے، بے شک آپ دفاع کرو لیکن آہستہ آہستہ ویلیو ختم. ہمارے کلاس فیلو میں قادیانی تھا، تو لڑکے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے سامنے اتنی گالیاں دیتے تھے. لڑکے تو آپ کو پتا ہے پھر بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں نا، تو اتنی گالیاں دیتے تھے، اتنی گالیاں، وہ سنتا رہتا تھا. میں نے اس سے کہا یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہمارے سامنے برا بلا بولے ہم تو نیلے پیلے ہو جائیں 2 منٹ کے اندر، اور آپ سنے جا رہے ہو. آپ اس کو پیغمبر مانتے ہو، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو جھوٹا نبی کہتے ہیں اس کو. اور حقیقت بھی یہی ہے، جھوٹا نبی تھا، نبی نہیں تھا، یعنی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس نے. تو آپ بار بار میرے سامنے بڑے احترام سے نام بھی لیتے ہو اور اس کو نبی بھی مان رہے ہو، اور صبح و شام اسکول کے لڑکے کہتے ہیں وہ تو ایسا تھا، وہ تو کیا تھا میں مسجد میں بتا بھی نہیں سکتا نا، ایسی باتیں کرتے. تو میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ کہہ رہے ہیں یار سن کے عادی ہو گئے ہم لوگ. کہہ رہے ہیں ہر جگہ یہ سنتے رہتے ہیں، مرزا نے ایسا تھا، مرزا استندے کے ڈھیلے کھاتا تھا. مرزا کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن گڑ تھا تو وہ استنجے کا ڈھیلا ادھر رکھا ہوا تھا، گڑ ادھر، تو وہ غلطی سے کیا کھا گیا، جب استنجا کرنے بیٹھا تو گڑ نکلا. پتہ نہیں سچا واقعہ جھوٹا واقعہ واللہ عالم، لیکن بہرحال یہ تو ختم نبوت والے بتائیں گے. لیکن یہ کہ اتنا دیکھو، چاہے کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا، اتنی توہین اللہ ہونے نہیں دیتا اس کی. اللہ آ جاتا ہے میدان میں دفاع کرنے کے لیے. سمجھ رہے؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے، احتجاج ہوتے ہیں، پھر بہت کچھ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ خود مرزا کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. جو اٹھتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، الزامات لگانا شروع، اور بہت سے الزامات تو کتابوں میں سے ثابت ہیں. وہ تو آپ ختم نبوت کے علماء کے پاس جائیں، وہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیں گے، بالکل سچ لکھا ہوا ہے یہ، بالکل کہ اسی کی اپنی کتابوں سے ثابت ہیں. خیر، تو توہین نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی. تو اللہ کی بھی توہین، نبی کی بھی توہین، اس کے لیے بڑے احتیاط سے الفاظ. علماء سے اختلاف کرنا بھی ادب کا دائرہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دے. خیر، بہت زیادہ دائمہ بیان چلتا ہے یار آج کل. میں وہ ہڈی کی بات کر رہا تھا، تو اس نے بھی انسلٹ کی نیت سے، اس مشرک نے کیا کہا، وہ ویسے ہی کہہ سکتا تھا کہ بھئی پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اس نے کہا ہڈی لے کر آؤ. پھر بوسیدہ ہڈی جو کھوکھلی ہو رہی ہو نا، بھربھری، تو پھر وہ لا کے جب سامنے رکھو گے، آپ کے ایمان لانے والے بھی بیٹھے ہوں گے، تو طبیعت سے مذاق بنے گا اس کا، سب لوگ ہنسیں گے. زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت
کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے، تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں. طارق مسعود آفیشیل. اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے